بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسلہ. سامعین کرام، آج کے درس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیت کا امید ہے ذکر کریں گے اور ان پر گفتگو کریں گے. دونوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رویے، ایمان اور برتاؤ سے اہم تعلق رکھتی ہیں. اور پہلی خصوصیت جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس کے سلسلے میں امت کے بہت سارے لوگ غلط فہمیوں اور انحرافات کا شکار ہیں. خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام بخشا کہ لوگوں کے خواب میں شیطان آپ کی شکل و صورت اختیار کر کے نہیں آ سکتا، جو آپ کی حقیقی شکل و صورت تھی. چنانچہ عنوان قائم کیا: اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون امتہ بأن من رآہ فی المنام فقد رآہ حقا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص امت کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں یا دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں کہ جس شخص نے خواب میں آپ کو دیکھا تو اس نے واقعی آپ ہی کو دیکھا، حقیقت میں آپ کو دیکھا. ولا یتمثل الشیطان بہ، اور شیطان آپ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار کر نہیں آ سکتا خواب میں. ہاں، صحیح بخاری میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رآنی فی المنام فقد رآنی. جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا، جس شخص نے خواب میں منام نیند میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا، میری صورت بنا کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا. اس میں کئی امور واضح ہوتے ہیں اور کئی امور پر توجہ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے بارے میں یہ ایک بات خوشخبری کے طور پر بیان کر رہے ہیں، جو اگلے جملے سے اور واضح ہو جائے گا کہ آپ کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو گویا وہ اس کے حق میں خوشخبری ہوگی اور آپ ہی کو دیکھا. دوسرا یہ کہ شیطان آپ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، یہ آپ کو خصوصیت دی گئی. اسی سے اس کے مفہوم مخالف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان آپ کے علاوہ دوسروں کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اور اسی ضمن میں ان حدیثوں کی بھی تائید ہوتی ہے کہ ایک خواب کی ایک قسم وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. خواب تین طریقے کے ہوتے ہیں: ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، ایک شیطان دکھانے کی کوشش دکھاتا ہے، اور ایک وہ جس کو ہم اردو زبان میں خواب پریشاں کہتے ہیں، اضغاث و احلام قرآن میں جس کا تذکرہ وہ ملکہ سبا نے جب سوال پوچھا یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو ان کے درباری نے کہا کہ اضغاث و احلام، یہ خواب پریشاں ہیں، ایسے خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور آج ہمارے ہاں ڈاکٹر، اطباء، سائنسداں، ماہرین نفسیات وغیرہ جو انسانی خواب کی توجیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدہضمی کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، ذہن کے انتشار کی وجہ سے اور بعض خاص قسم کی جسمانی حالت یعنی جس کو فزیکل کنڈیشن کہتے ہیں، اس میں انسان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا نظر آتا ہے جو وہ سوچتا ہے یا جو اس کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے. تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ جسمانی کیفیت اور حالت کا تقاضا ہوتا ہے. بہرحال یہ دوسری قسم جو بیان، یہ حدیث میں ہے کہ تین قسم کے خواب ہوتے ہیں. اب یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ گویا شیطان لوگوں کے خواب میں آتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مختلف لوگوں کی شکلیں اختیار کرتا ہے. یہ حدیث میں نے بارہا بیان کی اور خطبوں میں خاص طور سے ذکر کیا کہ اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کسی کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کر کے نہیں آتا، وہیں مفہوم مخالف کے طور پر یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے علاوہ دوسروں کی شکل اختیار کر کے آ سکتا ہے. ہم مثال کے طور پر کہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بعض کے دوسرے بزرگان دین، صحابہ، تابعین، محدثین، جتنے بھی بزرگان دین ہیں
ان کی شکل میں آ سکتا ہے. اگر ان کی شکل میں بھی نہ آ سکے تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہاں رہ جائے گی؟ آپ یہ بیان کیوں کرتے؟ یہ خصوصیت ہم کیوں ایمان کے طور پر قبول کرتے؟ تو آپ کی اس خصوصیت کا ہونا، اس بات کا آپ کی اس خصوصیت کا ماننا گویا ہماری طرف سے خود یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. مطلب دوسروں کی شکل و صورت میں شیطان ہمارے خواب میں آ سکتا ہے، یہ دھیان رہنا چاہیے. ہاں، اب شیطان کسی اور شکل میں آیا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ آج کل خوابوں کا بڑا معاملہ چلتا ہے، اور ایک اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کا ایک وتیرہ رہا ہے. وحی کا سلسلہ جب بند ہو گیا، قرآن حدیث کی دلیل کسی معاملے میں جب انہیں نہیں ملتی تو وہ خوابوں کا سہارا لیتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اہل سنت والجماعت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی کا خواب شریعت کے کسی حکم کے سلسلے میں دلیل نہیں ہے. خواب سے دلیل اور حجت نہیں پکڑی جاتی. یہ خواب، دعوی کشف، فلاں اور فلاں، یہ چیزیں شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہاں میں ضمناً تذکرہ کر دوں، حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں بڑی پیاری بات لکھی کہ کسی کے خواب کشف وغیرہ کا کیا اعتبار. تو انہوں نے لمبی چوڑی بات کو میں اختصار سے بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے. کئی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تائید میں قرآن نازل فرمایا. بعض لوگوں نے 12 آیتوں تک کا تذکرہ کیا ہے، کچھ کم اور بیش. ہاں، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو الہام ہوتا ہے، محدثین ہوتے ہیں، اور میری امت میں ان میں سے عمر فاروق ہیں. یعنی حضرت عمر فاروق کو زبان رسالت کہہ رہی ہے کہ یہ صاحب الہام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں حق بات کا القاء اور الہام کرتا ہے. ہاں، لیکن یہ مستقل بات نہیں ہوئی، کبھی کرتا ہے، کبھی وہ اپنے بشری صلاحیتوں کی بنیاد پر کوئی بات کہتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ تر بات یعنی حق اور سچائی پر مشتمل ہوتی ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیثیت کا ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ آپ کا کئی مقام پر حضرت ابوبکر صدیق سے اختلاف ہوا. مثال کے طور پہ مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں جب حضرت ابوبکر صدیق نے فوج کشی کا، لشکر کشی کا فیصلہ کیا، ہاں، مرتدین کے خلاف لشکر کشی کی، جیش اسامہ کو بھیجا، تو ان امور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا حضرت ابوبکر صدیق سے، اور کہا کہ کیا آپ ان سے قتال کریں گے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. بخاری مسلم کی وہ روایتیں پڑھیے، بڑی شاندار. میں عربی متن نہ پیش کرتے ہوئے مفہوم پیش کر رہا ہوں، محل استشہاد آ جائے تاکہ ہماری گفتگو آگے بڑھے. تو اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو اس نے اپنے جان مال کو مجھ سے بچا لیا. فقد عصم منی مالہ وعرضہ، مالہ ودمہ، الا بحقھا، تو اس نے اپنے جان کو اور اپنے مال کو مجھ سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، سوائے اس کے حق کے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ واللہ لأقاتلن من یفرق، کیا ہے اللہ کی قسم، میں ان سے قتال کروں گا، ان لوگوں سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں. او کما قال، اور کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹنی کا ایک بچہ یا رسی، باندھنے والی رسی بھی جو زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر وہ نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا. دو مقام ہوئے ایسے، ایک مانعین زکوٰۃ کا، ایک مدعیان نبوت کے سلسلے میں جب جیش اسامہ کو بھیجنے. حضرت عمر نے ان دونوں مقامات پر اختلاف کیا، اور اس کی وجہ ایک یہاں یہ بتائی کہ یہ مسلمان کلمہ گو ہے، وہاں یہ بتائی کہ مدینہ کو جو ہے آپ ویران چھوڑ دیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، جس لشکر کو اللہ کے رسول نے تیار کیا اسے میں روک نہیں سکتا، اور آپ نے بھیجا. تو دنیاوی اور نتیجے کے اعتبار سے پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق کا فیصلہ صحیح تھا. اور اس معاملے میں مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں جو فیصلہ کیا تھا، خود بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ اس حدیث کے آخری میں دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق برابر اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے، قائم رہے، ثابت قدم رہے، حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا. فعرفتہ انہ علی الحق او کما قال، تو میں نے یہ جان لیا کہ حضرت ابوبکر صدیق حق پر ہے.
شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں دیکھیے کہ عمر فاروق کی کیا شان تھی. اللہ کے رسول کی زبان مبارک نے بتایا کہ آپ الہام والے شخصیت ہیں، لیکن یہاں جب اختلاف ہوا تو خود عمر فاروق بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہاں ابو بکر صدیق کی بات صحیح ہے، میری بات صحیح نہیں ہے، مجھ سے خطا ہوئی. اور گویا حضرت ابو بکر صدیق کے موقف سے موافق ہو گئے اور اس کو قبول کر لیا عمر فاروق نے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دلیل کے موافق تھی اللہ کے رسول اللہ کی حدیث کے. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہاں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر قرآن حدیث سے کوئی آدمی بات کہہ رہا ہے دلیل کے مطابق تو اس کی بات فائق اور برتر ہوگی، چاہے سامنے والا شخص الہام والا عمر فاروق جیسی شخصیت ہی کیوں نہ ہو. حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح واقع ہوئی، اور یہ بات نہ صرف ابو بکر صدیق کا قائم رہ کر نے بتائی بلکہ عمر فاروق نے بھی قبول فرمائی. اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، وہ انسان تھے. ہاں تو اور سچی بات سامنے آئی تو قبول کر لیا. جب شرح صدر ہو گیا، سینہ کھل گیا تو قبول کر لیا. اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی تب بھی آپ نے کہا تھا کہ جو محمد کی عبادت کیا ہے، جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں گردن مار دوں گا. ابو بکر صدیق نے انہیں بٹھایا، 2 جملے کی تقریر کی، قرآن کی آیت پڑھی، اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں جو ہے یقین کر گیا. اس کے بعد میرا پیر جو ہے میرے جسم کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکا، زمین پر بیٹھ گیا، اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور موت ہو چکی. اور بعض روایتوں میں کہ عمر فاروق احسان مانتے تھے ابو بکر صدیق کا کہ انہوں نے اس دن مجھے بچا لیا. تو خطا ہوئی اور پھر انہوں نے صحیح بات کو قبول کیا. تو علامہ ابن تیمیہ نے ان امور سے یہ استدلال کیا کہ صاحب الہام کی بات کو دلیل کے مقابل جب نہیں لیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اور خود عمر فاروق نے بھی اسے قبول کیا، تمام صحابہ نے اسے قبول کیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن و سنت کی دلیل اور نصوص کے مقابلے میں کسی کا کشف، کسی کا خواب، کسی کا اجتہاد، کسی کی رائے اور کوئی چیز کیسے چل سکتی ہے؟ کتنی زبردست دلیل ہے قرآن اور حدیث کی حیثیت کو واضح کرنے اور شریعت کے ایک بنیادی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کہ شریعت میں حجیت اور دلیل کی حیثیت اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت حدیثیں رکھتی ہیں. ہاں، اس کے بالمقابل کوئی کتنی بھی بڑی شخصیت آ جائے، اس کی کوئی رائے ہو، خواب ہو، کشف کرامت کا دعویٰ ہو، ہاں، وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی قرآن و حدیث کے برخلاف، قطعی نہیں. ہاں، تو آج کچھ لوگوں نے یا اہل بدعت کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ کوئی خرافات اور بدعت بیان کرنی ہے، ثابت کرنی ہے، شریعت میں نئی چیز ایجاد کرنی ہے تو خوابوں کا سہارا لیا جاتا ہے. جب ایک آدمی اپنی ظاہری نیکی اور دینداری کا ڈھونگ رچ کر لوگوں میں، عوام میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو عقیدت مندی کی اندھے پن میں وہ اس کے خواب کو قبول کرتے ہیں، اور صرف خواب ہی کو قبول نہیں کرتے، اس کی بنیاد پر دین کے بہت سارے اعمال اور عقائد کی عمارت استوار کر لیتے ہیں، کھڑی کر لیتے ہیں. فلاں نے خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ پر فلاں قبر میں ایسی ایسی برکت ہے، فلاں بڑے شیخ کا چھلاوا ہے، اور یہ ہے وہ ہے. دوسرا آگے کہتا ہے کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ میں ان کو بتانے جا رہا ہوں. تائید ہو گئی، اب لوگ اس کو جو ہے مزار بنا ڈالا، مشہد بنا ڈالا، اور وہاں رجوع کرنے لگے، اپنی حاجتیں پیش کرنے لگے، شرک کا اڈا بنا دیا. ہاں، اور جس نے یہ ڈھونگ رچ کے ایسی دکان بنائی وہ اپنی دنیا کما رہا ہے، لوگوں کے ساتھ پیسہ بھی لوٹ رہا ہے، ایمان بھی برباد کر رہا ہے. ہاں، آج ایسے کتنے کاروبار چل رہے ہیں. ہاں، اور ان کاروباروں کی جڑ بنیاد میں جب آپ جائیں گے تو کوئی قرآن حدیث کی دلیل نہیں، یا تو قرآن حدیث سے جب دلیل دینے کی کوشش کریں گے تو ان کے معنی اور مفہوم میں تحریف کر کے، اور زیادہ تر عمارتیں کھڑی ہوتی ہے خوابوں کی بنیاد پر. تو میں نے یہ عرض کیا کہ ایک خاص بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خصوصیت دی گئی کہ آپ کا خواب میں آنا شیطان کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کی شکل و صورت اختیار کریں، آپ کا خواب میں آنا حقیقت میں آپ کا ہی آنا ہوگا. لیکن کیسے؟ میں یہ بات جو وضاحت کرتا تھا، خود یہاں صاحب کتاب نے بھی اس کو بیان کیا ہے، میں حاشیے کی عبارت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک بہت ہی اہم بات پر تنبیہ کرنا ضروری ہے. ہاں، وہ کیا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے، یہاں انہوں نے وضاحت کی علی صفتہ المعروفہ، جو آپ کی معروف صفات ہیں اس پر، تو حقیقت میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا. اور آگے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ شیطان آپ کا روپ نہیں دھار سکتا، آپ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. لیکن آگے یہ وضاحت خود ہی کر رہے ہیں صاحب کتاب حاشیے میں، لیکن شیطان کسی بھی دوسرے آدمی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کسی بھی دوسرے آدمی کی، اور یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ نبی ہے.
اب مثال کے طور پہ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی رضی اللہ عنہما یا کسی اور صحابی یا نیک اور بزرگ انسان کی شکل صورت میں آیا. اب جو نیک ہے، بزرگ ہے، اس کا چہرہ پرنور ہے، داڑھی والا ہے، ہاں کچھ ایسی صفات جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، ہاں آپ کی داڑھی کے بارے میں حدیثوں میں پڑھتے ہیں، ویسے ہی کچھ شکل و صورت بظاہر اس نے اختیار کی داڑھی کی. یا ہم عام طور سے سنتے ہیں کہ لوگ سفید لباس پہنے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے، ایسے تھے. تو آپ نے وہ شکل و صورت تو نہیں دیکھی نا، آپ کو کیسے معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شکل و صورت ہے؟ اور معبرین، اب ان کا کوئی دعویٰ ہوا یا کوئی ایسی بات ہوئی جو انہوں نے خواب میں دیکھی، اس کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کہنا کوئی بہت مضبوط بنیادوں پر نہیں کہا جا سکتا، ایک اندازہ بیان کیا جا سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے آپ کو اسی صورت میں دیکھا جس پر آپ موجود تھے، اس لیے کہ شیطان آپ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن شیطان دوسرے بزرگوں کی ایک شکل اختیار کر سکتا ہے. فمتا رؤیا بغیر صفاتہ فہو شیطان. اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا دعویٰ وہ خواب میں کیا جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کامل جو آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات کا حامل نہیں ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ بلکہ دلیل ہوگی کہ وہ شیطان ہے. یہ ایسی بات ہے، صاحب کتاب نے کہا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. ہاں بہت سارے مسلمان اس پر توجہ نہیں دیتے، اور آج کل بعض لوگوں میں خوابوں کا کمپٹیشن چلتا ہے کہ ایک نے خواب دیکھا تو دوسرا بھی بیان کرے، تیسرا بھی بیان کرے. اہل بدعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں نہیں ہو سکتا. خواب اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو یہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. خواب کو بشارت کا نام دیا گیا ہے، یہ مبشرات ہے، وحی کا 46واں حصہ اس اعتبار سے امت کو دیا گیا ہے یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشرا عاجلہ حدیث میں کہا گیا، اور من المبشرات کہا گیا. یہ بشارت دینے والی چیز ہے، اس کے لیے خوشخبری کے طور پر ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی اور اپنے بلند درجات کا ڈھنڈورا دنیا میں پیٹے اور سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا پر ڈال کے یہ بتائے کہ دیکھو فلاں شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، ہاں ہم کو دیدار اور بشارت ہو چکی ہے. آج بہت سارے لوگ اس قسم کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کے ملے گی جو اہل بدعت ہے، جو سنت کے طریقے سے صحیح عقیدے سے واقف ہی نہیں ہے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایک بڑا ایسا آپ کو جم غفیر ملے گا مسلمانوں میں، ہاں جو صحیح عقیدہ جانتا نہیں ہے، توحید کو نہیں جانتا، اس کے عقیدے عمل باتوں میں شرک کفر یا بدعت کی باتیں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے، خوب پائی جاتی ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے، مجھے بشارت ہوئی. ہاں اب میں اگر ذاتی یا کچھ واقعات بیان کروں تو وقت کافی ہوگا. ہاں ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں ایک صرف شارٹ میں مثال دے رہا ہوں، میں نے قرآن کی تلاوت کی، مسجد میں جماعت میں گیا تھا، قرآن پڑھا اور بس دل میں آیا اور میں نے اس قرآن کو ابوبکر صدیق کو بخش دیا، اور اس کے بعد قرآن رکھ کے میں ویسے ہی سو گیا اسی مقام پر. کہا پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آئے، ایسا چہرہ، مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھایا، اور میں جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اور میں نے بھی ہاتھ بڑھایا اور میری آنکھ کھل گئی، تو مجھے لگا خواب ہے. اب اس کے بعد میں نے جا کے امیر صاحب سے جب تعبیر پوچھی تو انہوں نے بیان کیا کہ تم نے واقعی دیکھا تھا. پہلے پوچھا 2-3 مرتبہ، کہا کہ وہ ابوبکر صدیق تھے. اس شخص نے مجھ سے جب یہ اپنا خواب بیان کیا تو میں نے کہا کہ آپ کے ان صاحب نے کہا کہ وہ ابوبکر صدیق تھے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شیطان تھا. وہ شخص مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا آپ کو برا لگ رہا ہوگا، اور نہیں لگ رہا ہے تو میں کہوں کہ لگنا چاہیے، اور آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے امیر صاحب نے کہا کہ وہ ابوبکر صدیق تھے اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شیطان تھا، تو آپ کیوں شیطان کہہ رہے ہیں اور کیوں رد کر رہے ہیں امیر صاحب کی بات؟ آپ مجھ سے وجہ پوچھیے. بہرحال قصہ مختصر ہے کہ میں نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم نے جو عمل کیا تھا، جو عمل کر کے تم سوئے تھے، وہ بدعت تھا. قرآن پڑھ کے بخشنا یہ قرآن و حدیث سے اس طرح سے ثابت ہے ہی نہیں. اب ایک ایسا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ نے دین اور نیکی کے نام پر کیا، اس کے بعد آپ سو گئے، اور اس کے بعد جس کے نام پر آپ نے بخشا آپ کو خواب میں وہ نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، تو گویا وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ عمل کرتے رہو. جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کی تائید اللہ کی جانب سے نہیں ہوگی. وہ خواب اللہ نے نہیں دکھایا، یہ ناممکن ہے کہ بدعت پر اللہ کی تائید ہو.
شیطان کی تائید ہوگی تاکہ آپ اس میں اور پکے ہو جائیں اور آپ میری یا کسی بھی شخص کی دلیل والی باتیں قبول نہ کریں، کیونکہ آپ کو بھروسہ ہو جائے گا کہ میں نے تو ایسا ایسا خواب دیکھ لیا۔ تو ایسی بنیادوں پر شیطان کچھ لوگوں کو اتنا بدعقیدگیوں میں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ اب ان کے سامنے آپ مضبوط سے مضبوط دلیل پیش کریں وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، اور یہ جو کچھ تفصیلات میں نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں یہ خصوصیت آپ کا مقام مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو حقیقت میں دیکھنا ایک مسلمان کے لیے بشارت کا درجہ رکھتا ہے، وہیں یہ بھی ذہن نشین رکھنے والی بات ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ غفلت اور لا علمی کی بنیاد پر گمراہیوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اس معاملے میں قرآن حدیث کی ہدایات کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ یہ کمزور پہلو ہیں، اور جو ہمارے عقیدے کے کمزور پہلو شیطان کو نظر آتے ہیں وہیں سے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی معلومات کی کمی ہوئی تو اس کا فائدہ اٹھا کر شیطان انسان کو بدعقیدگی، شرک اور کفر کی وادی میں ڈھکیل دیتا ہے، اور آدمی شرک میں، بدعقیدگی میں پڑ جاتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں گمراہ ہو چکا ہوں، میں اسلام کے بنیادی عقیدے سے پھر چکا ہوں۔ اب محنت کرتا جا رہا ہے اور اس کی محنت بیکار جا رہی ہے۔ ایک آدمی اگر شرک اکبر، کفر اکبر میں پڑ گیا تو اب وہ کتنی بھی محنت کر لے، فضائل پر عمل کر لے، پوری رات تہجد ہی پڑھتا رہے، اب بڑے سے بڑے نصاب والے خود ساختہ یا سنت کے مطابق جو اذکار، دعائیں، عبادتیں ہیں وہ سب کرتا رہے، لیکن شرک اکبر اور کفر اکبر آ گیا تو یہ ساری چیزیں بیکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل ضرور بضرور تباہ برباد ہو جائیں گے، اکارت جائیں گے۔ اگر آپ بھی شرک کر لے تو اکارت جائیں گے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے اس کی شناعت اور قباحت بیان کرنے کے لیے، کیونکہ آپ تو ایسا کر نہیں سکتے تھے۔ تو کوئی بھی آپ یا امت کا کوئی بھی شخص اگر شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا، اس پہ قائم رہے گا، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب آپ دین کے معاملے میں محنت کریں اور توحید اور شرک کو نہ سمجھیں تو یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اب یہ خواب والا معاملہ جو ہے، میں نے عرض کیا کہ خاص طور سے اہل تصوف اور اہل بدعت کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان خوابوں اور علم لدنی کے دعووں میں گھما پھرا کر لوگوں کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر بہت سارے چھل دیے جاتے ہیں، اور دین کے نام پر دین کے مخالف عقائد و اعمال کو لوگوں میں رواج دیا گیا ہے۔ اتنا دے دیا گیا ہے کہ اگر ہم آج ان عبادتوں، بدعتی عبادتوں کو بدعت کہتے ہیں تو اس کے ماننے والے دشمنی پر اتر آتے ہیں، فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہمیں یہ بات بتانے والا خود ہماری بھلائی کر رہا ہے۔ جو ان کے شرک کو شرک کہہ رہا ہے، اگر وہ اس کی بات پر کان دھریں، غور کریں، تحقیق کریں تو شرک کی دلدل سے وہ اپنے آپ کو شاید نکال لیں۔ چنانچہ ہم حدیث کا اگلا حصہ پڑھیں کہ شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ وَرُؤْيَ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور ایک مومن کا خواب یہ نبوت کے 46 حصے میں، 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بعض دروس میں نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، یہ علماء نے بیان کیا کہ آپ کی نبوت کا کل پیریڈ جو ہے، مدت ہے 23 سال تھی۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اب 12 مہینے کو اگر 6 مہینے 2 حصے میں بانٹا جائے تو 6 مہینے کا 46 حصہ بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 23 سال کا دگنا 46، ایک سال کے 6 مہینے کریں تو یہ 46 ہو رہے ہیں، 23 سال۔ تو آپ کو جو شروع کے 6 مہینے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری وغیرہ کی روایت میں یہ موجود ہے کہ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو 6 مہینے کے ابتدائی حصے میں آپ کو خواب، رؤیا صالحہ، اچھے خواب کے ذریعے سے اللہ کی وحی آتی تھی، اچھے خوابوں کی شکل میں، الرؤیا الصالحہ۔ تو 6 مہینے تک یہ رہا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ قرآنی وحی اور دوسری قسموں کی وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ تو 6 مہینے تک گویا نبوت کے 23 سالہ مدت کو آدھا بانٹا جائے تو 46 حصے ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ 6 مہینے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ 6 مہینے تک اچھے خواب دکھائے جاتے رہے، اس لیے اس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا۔ اب نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا تو اس کی بنیاد پر ہم اہل تصوف اور اہل بدعت کی ان گمراہی میں نہ پڑیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر کسی کو اچھے خواب آتے ہیں، سچے خواب آتے ہیں، تو وہ نبوت کا حصہ اس کو حاصل ہو گیا۔ جی نہیں، اچھا خواب اگر آپ کو کسی کو دکھائی دے رہا ہے اور سچا خواب بھی ہے، اچھا اور سچا،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخصیت برگزیدہ ہو گئی، وہ ایسی ہو گئی کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، ان کے مزار پر جانے لگے، ان کا فلاں فلاں ماننے لگے، اب وہ جو بات حلال حرام کا ہے وہ مان لے۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے، خواب کا سچے خواب کا دیکھنا کوئی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ بنیادی طور پر بزرگی کی دلیل قرآن حدیث کی اتباع، تقوی، پرہیزگاری، لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ احسان، جو احسان کا معنی ہے، یہ چیزیں اگر ہوگی تو بندہ اللہ کا ولی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص خواب دیکھ رہا ہے اور اس کا خواب اس نے بیان کیا اور واقعی وہ خواب سچا ہو گیا تو کیا ہم اس کو پوجنے لگے؟ جی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ سوچئے، قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو آپ کے دو قیدی ساتھیوں کو بھی خواب دکھائی دیا، دونوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، دونوں کا خواب سچا تھا، جس میں سے ایک کو سزا ہوئی، قتل کیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، اور ایک بادشاہ کا ساقی بن گیا۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی وہ پوری صحیح ہوئی۔ پھر بادشاہ وقت جو ہے وہ مشرک تھا، اس نے بھی ایک خواب دیکھا اور اس نے جب اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی اور انہوں نے معذرت کی تعبیر نہیں بتا سکے تو یہی ساقی جو حضرت یوسف سے قید خانے کے زمانے میں تعبیر پوچھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب بھی قید خانے میں ہے، اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس اس خواب کی تعبیر لاتا ہوں۔ جا کر پوچھا اور تعبیر لے کر آیا، بیان کیا۔ واقعہ ہم جانتے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف کے دو مشرک ساتھی اور بادشاہ مصر جو مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، ان کو آنے والا خواب سچا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، تو کیا ہم ان کو بزرگان دین مان لیں؟ یوسف علیہ السلام کے جو دو قیدی ساتھی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، آیت پڑھیے۔ تو آپ نے تعبیر بتائی اور ان سے بتایا کہ تمہارا جو دین ہے وہ غلط ہے، شرکیہ ہے، کفریہ ہے، اصل دین توحید والا ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام والا دین، میرے باپ دادا کا جو دین ہے، شریعت ہے جو اللہ نے نازل کیا توحید والا، ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، تو خواب کا سچا ہونا کسی کی برگزیدگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی دلیل نہیں ہے۔ کبھی کبھی مشرک اور کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ ہاں، آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلِمُسْلِمٍ مِّن روایت ابی ہریرہ، یہ جو روایت تھی نمبر 4 کی، یہ صحیح بخاری کی تھی کتاب التعبیر میں، اور پھر اس کے علاوہ مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ہاں، کیوں؟ ولا یتمثل الشیطان بی، اور شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی ہے۔ وزاد البخاری من روایت ابی ہریرہ ایضا، اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی ہی ایک حدیث میں یہ زیادتی نقل فرمائی ہے، ولا یتمثل الشیطان صورتی ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آپ غور کیجئے، ایک عام بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کسی حدیث کو بیان کرنے کے سلسلے میں عمومی طور سے آپ نے بیان کی کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ طے ہے۔ فلیدہ، وہ بنا لے ٹھکانہ، یعنی اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہاں خواب کی بات کہنے کے بعد اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور اس کے فوراً بعد آپ کا یہ کہنا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کے خواب میں دیکھنے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو یہ بھی آپ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جیسے جھوٹی حدیث بیان کرنا، ایک حدیث آپ بیان کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ فلاں کا قول ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ایسے ہے، تو یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایسے ہی ٹھیک نبی کی طرف آپ نسبت کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جبکہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو گویا اپنے خواب کا ذکر کر کے کہ جس نے مجھے دیکھا
وجہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. ہاں ایک طرف یہ ہے کہ شیطان شکل نہیں اختیار کر سکتا، لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ کچھ لوگ جھوٹے دعوے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حالانکہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے. تو ان کے لیے وعید سنا دی کہ جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. نصت هذه الاحاديث المتفق عليها على ان الرؤيا تكون في المنام لا كما يزعم الصوفیہ من دعوى رؤيته يقظة لا مناما والتلقي منه. کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں جو ہم نے بیان کی جس پر اتفاق ہے، یعنی اس کی صحت متفق علیہ ہے، ہاں کہ بخاری مسلم میں بھی ہے، ہاں ان پر اتفاق ہے کہ جو خواب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا معاملہ بھی جو ہے وہ خواب کا معاملہ یہ نیند میں ہوتا ہے. ایک اور بات انہوں نے صاحب کتاب نے توجہ دلائی، افراط و تفرید کی اور اعتدال کی. حدیثیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ یہ رؤیا اور خواب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیدار اب خواب میں ممکن ہے، نیند کی حالت میں. لا کما یزعم الصوفیہ من دعوی رؤیتہ یقظۃ، ایسا نہیں ہوتا جو صوفیہ کا دعویٰ اور گمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھیں، نیند کی حالت میں نہیں. یہ آپ و تلقی منہ، اور صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا. آگے اگر ہم اس کے دروس میں تفصیل میں جا سکیں تو آگے کے جس میں غلو کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہل بدعت نے، اہل غلو نے جو آپ کی وہ خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کی جو خصوصیت قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اور وہ غلو کے باب سے ہے، ہاں انحراف کے باب سے ہے. تو اس میں ایسے واقعات کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ فلاں بزرگ انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بیداری کی حالت میں، کوئی خضر سے بیداری کی حالت میں مل رہا ہے، کوئی کسی اور سے مل رہا ہے، ہاں کوئی فلاں ذکر کر رہا ہے تو اس کے ذکر میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ دیگر انبیاء، فرشتے اور ابو یزید فلاں فلاں بزرگان یہ باقاعدہ ان کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں. اس طرح کے دعوے کیا اور بیداری کی حالت میں وہ پھر ان کو دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے جو دعوے ہیں کہا یہ دعوے باطل ہیں، غلط ہیں، ثابت نہیں ہیں. اگر کوئی شخص کسی مرنے والے کو دوبارہ دنیا میں دیکھ رہا ہے اور اگر وہ سچی بات کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھا ہے تو جس کو اس نے دیکھا ہے وہ شخص نہیں ہے بلکہ وہ شیطان ہے جو اس شخص کی شکل میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو شیطان خواب میں بھی اختیار نہیں کر سکتا، تو بیداری میں کیا. یہاں ایک بات یہ قابل ذکر اور توجہ تھی جو انہوں نے ہماری توجہ مبذول کرائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے یا اس قسم کے باقی بات جو ہے وہ خواب میں ہو سکتی ہے، بیداری میں نہیں. لیکن بعض صوفیہ نے اپنے بزرگی کو لوگ کا سکہ لوگوں پر جمانے کے لیے اس قسم کے دعوے کیے کہ ہم نے بیداری کی حالت میں دیکھا. بعض بزرگوں سے ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ اگر بعض بزرگوں سے حضرت خضر کے نام سے یا کسی اور کے نام سے کوئی ملتا بھی ہے تو وہ حقیقت میں وہ حضرت خضر یا نہیں ہوتے بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہمیں معلوم ہوئی اس درس میں کہ آپ خواب میں جو ہے آپ خواب میں اگر آپ کو کسی نے دیکھا تو آپ ہی کو دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. یہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ اسی حدیث سے اسی خصوصیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان دوسروں کی شکل و صورت میں خواب میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے درس کے آغاز میں کہا تھا کہ 2 خصوصیت شاید بیان کر سکوں، لیکن ایک ہی خصوصیت بیان کرنے میں وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی خصوصیت اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.